السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه تمت كلماته صدقا وعدلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات المخلوقين شبها ومثلا ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الملك وله الحمد لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولم يترك الإنسان سدى عاطلا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه وأمرهم بطاعته ليطيعوه وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه ثم دعاهم إلى محبته ليحبوه فمن أقبل إليه منهم أرضاه ومن أعرض عنه منهم ناداه كما قال جل علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه سراجا ومنيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وروحي على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ حکم اور یہ تفصیل سننے کے بعد ذرا فضیلت پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو رب العالمین نے بہت ہی اعزاز کے ساتھ اتارا، حتیٰ کہ پچھلے انبیاء میں بھی حضرت سلیمان پر یہ آیت اتری۔ اسی واسطے مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے انبیاء میں حضرت سلیمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور کسی اور پہ نہیں اتری۔ اور اس کا مفہوم کے اعتبار سے فضیلت یہ ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پڑھ لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، رحیمیت اس پر اس طرح چھاتی ہے کہ وہ کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتا، بچ جاتا ہے برے اعمال سے۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم ابتدا کرتے ہیں اور بسم اللہ کہتے ہیں تو ضرور بالضرور وہ کام برا اور فحش کا نہیں ہوگا، اور کوئی آج تک ادنا سے جاہل تر مسلمان بھی یہ جرات نہیں کرے گا کہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو بھائی شراب پیو، بسم اللہ شروع کرو، بول سکتا ہے؟ یہ جرات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی چوری کریں گے، بسم اللہ کر کے شروع کرو، بول سکتا ہے؟ برائی کے لیے کبھی نہیں استعمال ہو سکتا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اسی واسطے جو لوگ عمومی طور پر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سگریٹ کے بارے میں کہ جائز ہے یا مکروہ ہے، میں صرف ایک بات ہی ان سے کہتا ہوں، بڑی عام فہم بات ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر تم خالص حلال سمجھتے ہو تو بسم اللہ کہہ کے پینا شروع کر دو، دیکھتے ہیں تمہارا دل گوارا کرتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ، چلو بھائی سگریٹ پئیں گے، پی کے بتا دو، اگر تمہارا دل اس میں مطمئن ہے تو پیتے جاؤ۔ اتنا ہی مردہ ہو گیا کہ اندر ضمیر کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، پھر تو سمجھو ایمان ہی نہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اسی واسطے سب متفق علیہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی نہیں گئی، لیکن اللہ نے اس کے بدل میں سورہ نمل میں 2 مرتبہ، یعنی سورت کے شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورت کے درمیان میں 1 مرتبہ کہ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو یوں شروع کیا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے، اور میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کے سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کا خالی کلمہ اتنا پرانا ہے، ہر نبی کو عطا کیا گیا، شاید کہ اس واسطے ہی حضرت نوح وہ طوفان کے درمیان اپنے کشتی کو لے کر چلتے ہیں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر میں کہتا ہے کہ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، ہر جگہ پانی ہی پانی ابل رہا ہے، اور اوپر کا نیچے کا پانی مل گیا ہے، اور یہ کشتی پانی میں تنکے کی طرح کیا ہے الگ الگ کپاتے ہوئے تیرنا شروع کرتی ہے۔ لیکن حضرت نوح جو کہتے ہیں اس وقت یہی کہتے ہیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا، بے شک میرا رب بہت ہی غفور ہے اور رحیم ہے۔ یہ بسم اللہ ہے جس کو کبھی نہ بھولنا۔ گویا کہ بسم اللہ قرآن کے سب سے ابتدائی صورت میں اس کا جز بنا کر رب العالمین نے ہمیں اعلان کیا اور بتایا ہے کہ تمہارا ہر کام اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نام سے ہو۔ زندگی کے کسی پہلو میں تم اللہ کے نام کو نہ بھولو، اللہ کے نام سے ابتدا کرو، بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، چلتے ہو، سوتے ہو، ہر معاملے میں اللہ کا نام لے لیا کرو، کھانے میں، پینے میں۔ آج جتنے وبائیں، صحیح کی پرابلمز، دیوانگی، کیوں؟ بسم اللہ کا اہتمام نہیں۔ کھاؤ بسم اللہ، شیطان شریک نہیں ہوتا، لیکن بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں۔ جتنا تم کھاتے ہو اس سے زیادہ تمہارا شیطان کھاتا ہے، تو کہاں سے قوت ملے گی؟ کہاں سے وہ غذا کیا ہے اچھا کام کرے گی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے، اور آیت نمبر 1 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو رب العالمین نے یہ 2 باتیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جس کو عربی زبان میں التعوذ البسملہ کہتے ہیں، تعوذ بسملہ۔ تعوذ کا معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، اور بسملہ کا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔
ان دو کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، اور ایک میں حکم ہے، ایک سورت کے ساتھ ضروری ہے۔ عام قرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو یا اعوذ باللہ، لیکن اعوذ باللہ شرط ہے۔ لیکن سورت کی بھی ابتدا کر رہے ہو قرات میں تو وہاں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کا پڑھنا ہے، اور اس کی بہترین صورت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے، مختصر بھی ہے۔ جن کو پڑھنا آتا ہے یا اگر سیکھنے والے طالب علم ہیں وہ یہ تعوذ سیکھیں، جس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کو شروع کیسے کریں، اس سلسلے میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد جب ہم کلام اللہ کی ابتدا کرتے ہیں تو ایک قاری کو اپنے ذہن کے اندر کیا ہونا چاہیے، کس طرح کی کتاب پڑھنے جا رہا ہے، کیا پڑھنے جا رہا ہے، انداز بیان کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کتاب کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اور کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے وہ کتاب کی اصطلاحات یا کتاب کی ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے اس کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی میتھس کی کتاب پڑھ رہا ہو اور میتھس کی اس کے ٹرمینالوجی نہیں معلوم ہو، میتھس میں کیا ہے، 2 کے اوپر 2 لکھا جائے تو اسکوائر کہتے ہیں، 3 لکھا جائے تو کیوب کہتے ہیں، اس طرح کی ٹرمینالوجی نہ معلوم ہو، فزکس کی ٹرمینالوجی نہ معلوم ہو، پھر پڑھے تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا۔ اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اس کی بھی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس ٹرمینالوجی کو آپ جانیں تبھی آپ اس کا صحیح حق اور صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جاننا چاہیے وہ کیا، اس اللہ کے کتاب کو ہم جو شروع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ سائنس کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، پرانے خبروں کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی کتاب ہے، یا جھاڑ پھونک منتر جنتر کی کتاب ہے، یا تبرک حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیا اور غلافوں میں لپیٹ کے تابدانوں میں رکھ دیا، اس کے لیے کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ہاں، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے نا جی، وہ عنوان کیا ہے؟ کتاب کا موضوع کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے، لوگوں سنو، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری ہدایت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے شفا ہے۔ فرمایا کہ فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ سب سے پہلے یہ تصور کرو کہ یہ میرے لیے ہے، میرا موضوع ہے اصل۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنے سے تم کامیاب ہو، کیا کرنے سے ناکام ہو، پورا موضوع انسان ہے۔ اور اس انسان میں رہنمائی کس کی ہے؟ انجینئر کیسے بنو گے، ڈاکٹر کیسے بنو گے، مالدار ترین ملٹی ملینر کیسے بنو گے؟ ہاں، یہ باتیں بتانے کے لیے قرآن اترا نا۔ قرآن جو بحث کرتا ہے وہ سب سے اہم ترین مضمون جو ہے، موضوع وہ ہے، مضمون جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تمہاری ہدایت کا سب سے پہلا رہنمائی اور سب سے پہلی بات فاتحہ میں رکھ دی گئی، اس واسطے کہ ہدایت مانگو۔
اہدنا، آ گئی بات. اللہ پیسہ دے، مال دے، کار دے، بنگلہ دے، مجھے آج ماروتی ہے، مجھے بینز چاہیے، مجھے فلاں کھیتی چاہیے. نا 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 نا، یہ نہیں سکھایا. سکھایا تو کیا سکھایا؟ ہدایت. موضوع جو ہے انسان، مضمون ہدایت، کیسے کیسے ہدایت پر قائم رہا وہ تمام چیزیں بیان کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہدایت اور تمہاری کامیابی کا ہو اور رسول نے نہ بتلایا ہو، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہدایت میں خلل واقع کرتا ہو اللہ کے رسول نے نہ بتلا دیا ہو کہ اس سے رک جاؤ. پھر طریقہ کار کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے. کتاب بمعنی مکتوب کے ہے، کتاب بمعنی ہمارے ذہن کی کتاب نہیں ہے. یہ بات اچھی، جب تک قاری کو یہ معلوم نہیں ہوگا اسے قرآن کی آیتوں میں تطبیق دینا اور سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. یاد رکھیے، انداز کتاب کتاب والا نہیں ہے. ذالک الکتاب اشارہ ہے بمعنی مکتوب، یعنی یہ لکھی ہوئی چیز تمہارے پاس آئی ہے. یہ کتاب اس معنی میں کتاب نہیں جس میں ایک ہیڈنگ ہوتی، پھر اس کے اندر سب ہیڈنگ ہوتی، پھر ایک موضوع چنا جاتا، پھر اس پر تحقیقی بحث ہوتی، پھر موضوع ختم ہوتا، پھر اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا. ایسا کوئی طریقہ قرآن کے اندر نہیں پائیں گے آپ. مضمون کبھی جہنم کا ہو رہا ہے اچانک جنت کا ہوگا، کبھی احکامات کا ہو رہا ہے اچانک تقوی کا ہوگا. مضامین بدلتے ہیں، ایک ہیڈنگ اس کی سب ہیڈنگ، اس کی سب ہیڈنگ، پھر ایک مضمون اس کا خلاصہ، پھر اس کا اختتام، پھر شروع. ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، چیپٹر کوئی نہیں ہے اس کے اندر کے ایک ایک مضمون کا الگ الگ ہو جائے. تو قرآن بمعنی مکتوب کے کتاب ہے، لیکن ترتیب اور اس کی صحیح طور پر سمجھ کے اعتبار سے ہم اس کو تقریر کے معنی میں لیں گے تو زیادہ صحیح ہے. قرآن کی ہر صورت ایک بہترین تقریر ہے. تقریر میں ہوتا کیا ہے جی؟ تقریر میں بہت سی باتیں مضمون کے متعلق ہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی اور چیز بھی شامل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مضمون کنٹینیو ہو جاتا ہے. تو ہر سورے کا ایک مضمون ہے، لیکن اس میں کئی باتیں وقت کے اعتبار سے نازل ہو گئی، احکامات نازل ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ مضمون سے ہٹا نہیں. تقریری انداز ہے، کتابی انداز نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے اندر کوئی ردھم اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مساوی حیثیت سے تقسیم کر دیا گیا ہے. نہ آیت کے لیے یہ کوئی کوانٹٹی ہے، نہ سورت کے لیے کہ 10 آیتوں کی ایک سورت ہی ہوگی، اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی. ایک آیت کا مطلب 2 لائن ہی ہوگا، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا. نہ، سورتوں میں اتنی چھوٹی سورت بھی ہے کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے. آیتوں میں اتنی چھوٹی آیت ہے کہ ایک حرف پر بھی مشتمل ہے، قاف، طا. تو اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ اتنا ہی ہو. رب العالمین نے جہاں بات کو ختم کیا یا جہاں آیت کے نوانے میں اترا وہ آیت ہے، جہاں سورت کا اینڈنگ اترا وہ سورت کی اینڈنگ ہے. تو پڑھنے والے کو پہلے سے چاہیے کہ یہاں پر یہ نظام ذہن میں رکھے کہ یہ کتاب عام انسانی کتابوں کی طرح ترتیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ تقریری مجموعہ ہے جو رب العالمین نے وقت کے لحاظ سے بتایا، لیکن قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے. یہ معجزہ ہے اصل میں. واقعات کے نزول کے اعتبار سے یا شان نزول کے اعتبار سے اس وقت بالکل پرفیکٹ اترے، لیکن قیامت تک کے لیے وہ آیتیں رہنمائی کرتے رہیں گے. یہ ہے اصل فلسفہ جو بتایا گیا ہے. اور اسی طرح بات آگے بڑھیے. ان 2 باتوں کو سمجھ لینے کے بعد قرآن کریم سمجھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب العالمین کی عطا کردہ نعمتیں اور اس کی کائنات میں غور و فکر اور ڈر. اس کے لیے ہدایت ہے. اسی لیے شروعات میں بھی بقرہ کے فرمایا
ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے، اصل میں جو لاپرواہ بیزار اس کے اندر نقص نکالنے کے لیے وہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے نہیں ہے، جو صحیح بات ہے اس سے وہ موافقت کرتا ہے، حق کو ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کتاب کو مناظرہ بازی کے لیے، یا اس کتاب کو اپنے منمانے تعویلات کے لیے، یا اس کتاب کو اپنے گمراہ کن عقائد کے لیے جانچنا شروع کرو تو یاد رکھو اس کے بھی دلائل مل جائیں گے، کیونکہ مقصد صحیح نہیں تھا۔ اور اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھو تو یاد رکھو ہدایت ضرور بھی ضرور ملے گی۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز نکال دی، ہم نے فلاں کام کر دیا، ہم نے کیا کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یاد رکھو، تم قرآن کی تلاوت شروع کرو اور اس تلاوت پر نیت اور یہ دعا کر لو کہ اے اللہ جو صحیح راستہ ہے مجھے وہ صحیح راستہ بتلانا، پھر پڑھو، اللہ کے فضل و کرم سے تم صحیح توحید پر آ جاؤ گے، کوئی اور راستہ تمہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، اصل چیز تو نیت ہوتی ہے نا جی، اس پر آپ سب سے زیادہ کہیں توجہ دیں۔ اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، ضلالت کے لیے پڑھیں گے تو ضلالت ملے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے ہم بہت سوں کو راہب کر دیتے ہیں اور بہت سوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو ٹیڑھ نکالنے، نقص نکالنے اور اس میں سے کیا ہے کجی اور اپنے عام فہم یا اپنی تعویل یا اپنے عقیدے کے مطابق ڈھالنا چاہے، اس کو بھی کچھ دلائل مل جاتے ہیں۔ کوئی شراب کو حلال کرنے کے لیے قرآن کھول کے بیٹھ گیا تو اس کو یہ آیت مل جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مل گئی آیت، بول دیا بدبخت، قرآن میں ہے نا بھائی، نشہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی نشے میں نماز کی چھٹی بھی ہے، آج میں تو لے لیتا ہوں فجر بعد ہی پھر عشاء تک پڑا رہتا ہوں، پوری چھٹی ہو گئی ہے نا۔ اس کے لیے گمراہ کن فرق، گمراہ کن ضلالت، اور اسی طرح کیا ہے ذلتوں کی اتاہ گہرائیوں میں گرنے والے فرق، وہ بھی قرآن کو اپنے منمانے تعویلات میں سمجھنے کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے۔ تو اس واسطے طے یہ ہو جانا چاہیے پڑھنے سے پہلے قرآن و سنت کو ہم سمجھیں گے رب العالمین کے سمجھائے ہوئے طریقے پر، جو کہ اپنے حبیب کو سمجھایا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا۔ قرآن کو منہج سلف کے اعتبار سے جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھیں گے تو ہدایت ہوگی، ورنہ تو اپنے طریقے پہ سمجھیں گے تو ضلالت ہوگی۔ اسی لیے اپنے آپ سے سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دردناک وعید سنائی، کہا کہ من فسر بالرائے، اپنے رائے سے اپنے ذہن سے کوئی تفسیر کرتا ہے، کوئی تعویل کرتا ہے، کوئی معنی پہناتا ہے قرآن کا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج تفسیر بالرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو کہ عوام کے اندر مقبولیت بھی اختیار کر چکے ہیں، جو چاہے جیسے چاہے تعویلات کرو جی۔ تو یاد رکھیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ نیت بھی پاک ہو، حاصل کرنے کا منبع جو چشمہ ہے وہ بھی پاک ہو، اس میں کام ہو۔ اب آئیے اس سے آگے ایک، جب ہم نے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ اور پڑھنے کی نیت اور مقاصد کو ہم نے دیکھ لیا، تو سورہ فاتحہ سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے اترنے والی یہ مکمل ترین سورت الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں جاننا چاہیے کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے اور سورہ فاتحہ کے احکامات کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV رہنمائی
بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین و سامعین، سیرت بخاری رحمہ اللہ کی اس تسلسل کی کڑی میں گزشتہ کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں زیر بحث لایا تھا۔ آج جس ٹاپک کو لے کر میں آگے بڑھوں گا وہ خصوصیت کے ساتھ امام بخاری کو مقلد اور تقلید کے لیے دلیل بنانے والوں کے جواب کے طور پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی بھی متعین مذہب اور متعین امام کے مقلد نہیں تھے۔ یہ بات اس وجہ سے وضاحت طلب ہے بخاری پڑھنے سے پہلے، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نکل جائے کہ جیسے امام بخاری جیسی شخصیت ہی مقلد تھے، یا آ کر انہوں نے تقلید کی پیروی ہی میں کیا ہے احادیث جمع کی تھی، تو پھر تو ان کے سب سے اہم ترین مقصد کتاب و سنت کے مطابق لوگ زندگی گزارنا، اس مقصد کے تحت انہوں نے جو کتاب لکھی وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے اہل تقلید اس بات کو شد و مد سے پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری مقلد تھے اور تم آج کہتے ہو کہ ہم کیا ہیں تقلید نہیں کرتے اور ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ مقلد اس کا معنی ہے تقلید کرنے والا، اور تقلید اس کا مطلب ہے کسی بھی شخص، کسی امام غیر نبی، جو امام ہے غیر نبی کی بات کو بلا چون و چرا بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا، اسے کہتے ہیں تقلید۔ یہ انہی کے جو تقلید کو مانتے ہیں انہی کے الفاظ ہیں۔ تقلید کا مطلب ہے کہ غیر نبی، نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بات کو بلا کسی دلیل کے چون و چرا ماننا یہ تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن غیر نبی کسی امام کی بات کو بلا دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے۔ اور اس تقلید کا اگر رد کرتے ہیں تو اس کے حساب سے تقلید کا اپوزٹ غیر مقلد نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے محقق ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے بہت زیادہ چال بازی کی گئی اور اس لفظ کو تبدیل کر دیا گیا۔
دیکھیے کوئی آ کر دن اور رات کہتا ہے، دن کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ رات ہوگی۔ رات کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ دن۔ اب کوئی رات کو غیر دن تو نہیں بولتا، اور کوئی رات کو غیر دن نہیں بولتا، اور کوئی بھی دن کو غیر رات نہیں بولتا۔ رات اور دن اپوزٹ ہے، بیائی اسی طرح مقلد کا اپوزٹ غیر مقلد نہیں ہے، مقلد کا اپوزٹ ہے محقق۔ یہ بلا چوں چرا مان لینا، اور اس کو اپوزٹ ہے دلیل کے ساتھ تحقیق کر کے ماننا۔ ہم محقق ہیں، غیر مقلد نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط لفظ ہے جو عام کر دیا گیا ہے، اور اس واسطے تانا ملتا ہے کہ بڑے بڑے امام مقلد تھے۔ امام بخاری جن کے احادیث پہ تم عمل کرتے ہو وہ بھی مقلد تھے، تو آج میں دلیل آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ امام بخاری مقلد نہیں تھے، ان کا اپنا مسلک کیا۔ اس لیے میں نے سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 3 وہ آیت تلاوت فرمائی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ دیکھو جو کچھ ہمارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے قائدین کی اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ بڑے لوگوں کی پیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے ماتحت میں ہے، خلاف میں ہوگا تو بات نہیں۔ بعض اسی طرح اہل تقلید نے یہ الزام لگایا، یا بعضوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ شافعی یا حنبلی تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف تھے، بلکہ آپ مجتہد مطلق امام الفقہ اور تحریک آزادی فکر کے علم بردار تھے۔ اس کے دلائل کیا ہیں یہ بھی غور کیجیے۔ شوافع کے نزدیک جمعہ کی ادائیگی کے لیے کم از کم 40 افراد کا ہونا ضروری ہے، اور امام بخاری اس کی تردید کرتے ہوئے رحمہ اللہ اپنے بخاری کے اندر فرماتے ہیں اور یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ جب لوگ نماز جمعہ کے وقت امام کو چھوڑ کر چلے جائیں تو امام اور باقی ماندہ آدمیوں کی نماز صحیح ہے۔ یعنی یہ بات لا کر کتاب الجمعہ کے اندر باب نمبر اس پر 8 اور کتاب الجمعہ اس میں یہ باب لائے ہیں امام بخاری۔ کہتے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی یوں سمجھو کہ 40 سے اوپر سے جمع ہو کے شروع کر دی، لیکن درمیان میں یا آ کر خطبے میں بہت سے لوگ چلے گئے، چند ہی لوگ باقی تھے، ان کی نماز 40 سے کم کی ہوئی نا تو بھی جائز ہے، ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ شافعی ہوتے تو یہاں پر امام شافعی کا مسلک نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو یہی ہے کہ 40 آدمی ہونا کم از کم جمعہ کے لیے، لیکن امام بخاری نے وہ نہیں کہا رحمہ اللہ نے۔ صاف حضرت امام شافعی کے خلاف حدیث مل گئی اور وہ تائید بھی انہیں مل گئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے تو انہوں نے باب خاص طور پر باندھا کہ جو لوگ کم سے کم بھی ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس باب کے تحت حدیث ذکر فرمائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی، جبکہ تجارتی قافلہ آنے کی وجہ سے دوران جمعہ لوگ چلے گئے تھے۔ یا رب، بخاری کے اندر وہ پھر لائے بھی ہیں 936 حدیث نمبر، اس میں وہ لائے ہیں کہ یہ دراصل دلیل بنتی ہے شافعی کے خلاف کہ وہ 40 آدمیوں کی قید لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول جب ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے جس کا ذکر سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے کہ فضلوا الیہا وترکوک قائما، لوگ چلے گئے اور آپ کو چھوڑ کر، تو اس وقت حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت جو موجود تھے وہ 12 لوگ تھے۔ 12 آدمیوں سے نماز جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور اللہ کے رسول کی جمعہ ہوئی، صحابہ کی ہوئی، تو بعد والوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ تو امام شافعی کے خلاف دلیل لائے ہیں، تو پھر شوافع کے پیروی کرنے والے کیسے کہلائے جا سکتے ہیں؟ جی یہ تو سراسر ظلم ہوا نا، الزام ہوا ان پر۔ اور اسی طرح دیکھیے احناف کے ہاں جمعہ کی ادائیگی کے لیے بہت سے شرائط ہیں، اور ان کے ہاں عام دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے،
دیہاتے یعنی دیہات، بستی، چھوٹے گاؤں، ان میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور امام بخاری نے اس موقف کی تردید کرتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے، انہوں نے باقاعدہ دیہاتوں اور شہروں میں جمعہ کی ادائیگی کا باب باندھا ہے، باب ہی، عنوان ہی باندھا ہے کہ دیہاتوں میں بھی جمعہ قائم کرنا ہے اور شہروں کے اندر بھی جمعہ قائم کرنا ہے۔ پھر ایک حدیث کا حوالہ دیا، مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ بنی عبد القیس کی ایک جواسی نامی بستی میں شروع ہوا جو بحرین کے علاقے میں تھی، یعنی چھوٹی سی بستی۔ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، احناف کا مسلک ہے، تو یہ حنفی بھی نہیں ہے، اس کی تردید میں باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں کہ جمعہ ہوتی ہے، اور آج ماننا پڑتا ہے، آج ہر جگہ جمعہ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بستی میں بھی ہوتی ہے، احناف والے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے اس فقہ کو اسی وقت جان لیا کہ یہ بات غلط ہے، اور انہوں نے دلیل سے ثابت کیا کہ حدیث نمبر بخاری کے اندر ہی موجود ہے 809 پر 2 892، اس حدیث کے تحت وہ لائے ہیں کہ ایک مرتبہ یا بلکہ پہلی جمعہ کے بعد دوسری جمعہ جو قائم ہوئی، وہ جمعہ دراصل بنی عبد القیس قبیلے کا نام ہے، اس کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس بستی میں جمعہ دوسری مرتبہ ہوئی۔ تو خلاف مل گئی دلیل، تو معلوم ہوا نہ شافعی تھے نہ حنفی تھے۔ اچھا، بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حنبلی تھے، حنبلی مسلک کے تھے، حالانکہ حنبلی مسلک کے خلاف بھی انہوں نے احادیث لائی۔ حنابلہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے جمعہ جائز ہے، صرف جمعہ کے لیے، نماز ظہر کے لیے زوال آفتاب شرط ہے، جیسے ہی سورج ڈھلا زوال کہتے ہیں، تو اس کے بعد سے سورج دیکھیے طلوع ہوتا ہے، پھر سن رائز ہوتے 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 بالکل چوٹی پہ پہنچ کے جیسے ہی ڈھلتا ہے اسے کہتے ہیں زوال۔ جیسے ہی زوال ہوتا ہے وہاں سے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حنابلہ کے پاس صرف جمعہ کے لیے یہ جائز تھا کہ اگر سورج نہ ڈھلے، یعنی ابھی زوال کا ٹائم نہ آیا، زوال آفتاب سے پہلے بھی نماز جمعہ پڑھ لے سکتے ہیں جمعہ کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے کہ یہ موقف صحیح ہے، اور اس کی تردید میں ایک عنوان قائم کیا ہے، جب سورج ڈھل جائے تو جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈھل جائے تو زوال ہو تو ہی، اس لیے باب نمبر کتاب الجمعہ میں باب نمبر 16 ہے، جس میں کہتے ہیں کہ سورج ڈھل جائے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد جمعہ پڑھتے تھے، بخاری۔ اور اسی طرح کیا ہے، حدیث نمبر 904، اس حدیث کے تحت وہ لائے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ زوال کے بعد ہی پڑھتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے، اب ایک مذہب حنفیت کے بارے میں بتایا کہ اس کے خلاف حدیث لائے ہیں، شافعی کے خلاف بتلایا کہ شافعی کے خلاف جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں پر بتائے ہیں کہ غلط ہے۔ حنابلہ کوئی کہتا ہے کہ حنبلی ہیں تو ان کے خلاف بھی دلیل میں نے بتا دیا کہ خود امام بخاری نے موقف کیا ہے، بدلا ہے۔ اور مالکی اس حیثیت سے بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، کہیں خطا کیے ہیں، تو یہ خطا کہ حدیث کو لائے ہیں اس واسطے کہ وہ کسی بھی مذہب کو مقلد نہیں تھے، ماننے والے ایسے نہیں تھے جیسے آج مقلدین مانتے ہیں۔ ہاں، حدیث کے شرح میں سمجھنے کے لیے ان کے آراء کو پڑھنا اماموں کا یہ کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن کسی ایک کو ہی دلیل بنا لینا اور اللہ کے رسول کا حکم اس کی مخالفت میں بھی آئے تب بھی اسی کو کیا ہے فالو کرنا امام کے قول کو، جسے آج دراصل کیا ہے اندھی پیروی کہہ سکتے ہیں، اور یہی اندھی پیروی کا نام دراصل کیا ہے، تقلید ہے، اور اس تقلید کو امام بخاری جیسی شخصیت سے منسوب کرتے ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو مالکی حضرات کے نزدیک بارش کی وجہ سے جمعہ کا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، بارش کی وجہ سے جمعہ کا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی تردید میں عنوان لگاتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بارش کی وجہ سے جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت ہے، اجازت ہے، جائز ہے،
کتاب الجمعہ میں باب نمبر 12، اس میں یہ ہے، باب باندھتے ہیں بارش کی وجہ سے جمعہ میں حاضر نہ ہونا جائز ہے، رخصت ہے۔ اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ اگرچہ جمعہ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، تاہم بارش کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مشقت میں ڈالوں اور تم مٹی اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے مسجد میں آؤ۔ بخاری حدیث نمبر 901۔ یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ جب شدید بارش ہوتی ہے تو رخصت دے کر جو لوگ مسجد میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بقیوں کو کہتے ہیں کہ وہ گھروں میں ادا کر لیں، تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعہ کو آنا تو بہت ضروری ہے، لیکن میں نہیں چاہا کہ لوگوں کو خواہ مشقت میں ڈالوں، کیونکہ اس میں رخصت ہے بارش کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے کی، تو میں نے کیا چاہا کہ لوگ اس کو اختیار کر لیں، اس واسطے میں نے کیا کیا، لوگوں کو سب کو نہیں بلایا۔ تو یہ حدیث، یہ قول، یہ اثر لا کر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہاں مالکی مذہب سے غلطی ہوئی ہے، تو ہر مذہب کی جو غلطی کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی بات ہے اس کو لا کر انہوں نے تردید کی ہے، تو یہ بالمشافہہ، یہ بالکل بر اعلان، یہ سورج جس طرح کیا روشن ہوتا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا خاص مقصد ہی یہی تھا کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں، کسی بھی قول امام کو لے کر حجت نہ بنائیں۔ جب مقصد ہی تالیف کا یہ ہو تو وہ کیسے کسی کا مقلد ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے ہوا۔ لوگ نہیں پڑھتے، لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس چند علماء کے پیچھے چلے، ان پر اعتماد کیا، اور وہ جو کہتے ہیں وہ وہی سمجھ لیا۔ اسی واسطے اب دیکھیے کتنی بڑی بات نقل کر رہا ہوں، پورے دیوبندیوں سے گزارش ہے، پورے دیوبندی، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے امام اور بانیین میں سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے تو دیوبندیوں میں بہت سے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ آج کے ابن تیمیہ ہیں، اتنا مانتے ہیں ہر فن میں، اور حدیث میں تو ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ امام بخاری کے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آ کر اہل الحدیث نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں جن کو آپ گالیاں دے دے تھکتے نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے گھر کی بات ہے۔ دیوبندیوں کے امام اور بانیین میں سے جو بڑے امام ہیں مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے کہ میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کسی بھی مسلک کی تقلید نہیں کی۔ پھر ایک بار میں آپ کو دہراتا ہوں، دیکھیے میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے صحیح میں کسی بھی مسلک کی تقلید نہیں کی، تقلید نہیں کی کسی بھی مسلک کی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حنفیوں کے اماموں سے بہت بڑے امام، دیوبندیوں کے اماموں سے ایک بہت بڑے امام، ہاں، اور اس دور کے، قریبی دور کے، دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس دور کے، کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلک کی تقلید نہیں کی، بلکہ اجتہاد کا راستہ اختیار کیا، اور ان کی فہم و بصیرت نے جو فیصلہ کیا اسے آزادی کے ساتھ اس کو نقل کیا، اپنایا۔ قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ صحیح تر تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ دیا، ہاں، حوالے کے ساتھ فیض الباری صفحہ نمبر 335 جلد نمبر 1، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو مسائل میں ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے ساتھ موافقت کرنا ایک دوسری بات ہے، یہ بات مجتہد کے مقلد ہونے کی دلیل ہرگز بھی نہیں۔ بات سمجھ لیجیے، جو معاملات میں بخاری نے امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام حنبلی یا امام احمد ابن حنبل یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ موافقت کی ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ان کے مقلد ہیں، کتاب و سنت سے بھی اس کی موافقت ملتی ہے تو موافقت کی ہے، لیکن وہاں مخالفت کی ہے اور مخالفت کرنا ہے یا نہیں، مخالف آئی ہے حدیث تو برملا اظہار کر دیا۔ آج کے کیا ہیں، مقلدین کی طرح برملا
حدیث کا انکار بھی، تعویل بھی یا بیجا قیاس نہیں کیا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ بات ان کے مسلک میں ہے لیکن یہ مجھے صحیح نہیں ہے، صحیح طور پر تو یہ ہے۔ اچھا، اس حیثیت میں سب سے اہم ترین بات ان کے تالیف کردہ کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مسلک اور انہوں نے کون سی جد و جہد اور کون سے مقصد کے تحت بخاری کو جمع کیا۔ ہاں، پڑھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کس مقصد کے تحت انہوں نے تردو کی۔ مقلد ہوتے تو یہ کام ہی دراصل کیا نہیں کبھی نہ کرتے۔ اس واسطے سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، کتب احادیث میں مرتبہ و مقام کی حیثیت سے صحیح بخاری کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اس میں محدثین کا سب کا اتفاق ہے، بلکہ مشہور ترین قول ہے اللہ کے کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ سنن نسائی کے مؤلف امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتب احادیث میں محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ امام نسائی خود کیا ہیں؟ ایک بہت بڑے محدث ہیں، لیکن اقرار دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کے بخاری کی طرف کہ کہا کہ ان جیسی کتاب کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ تاریخ بغداد صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 2 کے اندر انہوں نے کہا۔ اور تمام مکتب فکر کے ایک حد تک ماننے والے آج کے دور کے جدید ترین یوں سمجھیے کہ 300 صدی سے پہلے آنے والے اور جن کو تمام سلسلے جا کے جڑتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جو انسان اس کتاب کی عظمت کو تسلیم نہ کرے وہ بدعت ہے۔ ہاں، بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں جب ہم حوالے کے طور پر بخاری مسلم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بعض اہل تقلید ان کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے اس کو تو کیا جی بخاری کا بخار چڑھ جائے، بخاری کا بخار چڑھ جائے، وہ ہے کہ طنز مذاق۔ انہی کے بڑے جن کے سب شجرے جا کے وہیں ملتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے جو انسان اس کتاب کی عظمت کو تسلیم نہ کرے وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کے راہ کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں صفحہ نمبر 134 اور جلد نمبر 1، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ جو کوئی بخاری کی عظمت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کی راہ کے خلاف دوسری راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اپنوں سے نہیں، آپ کے گھر کے بڑوں سے میں نے حوالے نقل کیے۔ اچھا، اب دیکھیے نام کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ یہ بخاری ہے، ہمیں صحیح نام نہیں معلوم کہ امام بخاری نے اپنی بخاری کا نام کیا رکھا، اپنی کتاب کا نام کیا رکھا۔ بخارا تو دراصل ان کی بستی کی طرف نسبت ہے اور مشہور ہو گئی بات اس نسبت سے کہ بخاری حدیث، لیکن اس کتاب کا نام بخاری نہیں ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ ہاں، کتاب دیکھیے صحیح بخاری آپ کے ہاتھ میں سامنے موجود ہے، یہاں پر دیکھیے جو لکھا ہوا ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو نام آپ کو آئے گا وہ نام ہے الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اور اس نام سے موضوع قضا، کیونکہ کیا ہے، ہر آدمی جب کتاب پڑھتا ہے تو کتاب سے ہی تو اپنا موضوع اپنا عنوان نکالتا ہے۔ فزکس کی کتاب تو کس موضوع پر ہوگی؟ فزکس پر ہوگی۔ کیمسٹری کی کتاب کس موضوع پر ہوگی؟ کیمسٹری پر ہوگی نا جی۔ سائنس کی کتاب میں آپ میتھس کو تلاش نہیں کریں گے نا جی۔ تو انہوں نے جو نام رکھا ہے، ذرا نام کی ہم تشریح کر دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کس حد تک احادیث سے وہ قریب ہوتے تھے اور کس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ امت کو ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث سے مل جائے، کسی قول امام سے نہیں۔ اسی جد و جہد میں بخاری وجود میں آئی، اسی بات سے انہوں نے نام رکھا
اب اس سے ظاہر ہوتا ہے، دیکھیے صحیح اور مسند احادیث کو جمع کرنا ان کا اصل مقصد تھا، اسی لیے فرمایا الجامع الصحیح المسند۔ اب صحیح کسے کہتے ہیں، جامع کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، یہ سب اصطلاحی یوں سمجھیے کہ احادیث کے اندر اصولی اعتبار سے بعض الفاظ کی ٹرمینالوجی ہے، اس کو جب تک نہیں جانیں گے صحیح معنی واضح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ دراصل کیا ہے، میتھس میں کسی نمبر کے اوپر 2 لکھیں گے تو اسے کوئی بھی 2 نہیں پڑھے گا، وہ پڑھتا ہے کہ 2 اسکوائر، اگر اس کے اوپر 3 لکھا جائے تو وہ پڑھتا ہے کہ کیوں 3 نہیں پڑھے گا۔ یہ میتھس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہاں پر وہی پڑھے گا۔ ویسے اصول حدیث کے اندر بعض الفاظ بھی محدثین کے نزدیک اصطلاحی بن گئے، ٹرمینالوجی بن گئی، جس کے تحت وہ دراصل ہر چیز کو جمع کیے، اس کے اندر ہر چیز کو۔ خود امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کتاب میں صرف اور صرف صحیح احادیث کو درج کیا ہے۔ ہاں، مقدمہ فتح الباری کے اندر صفحہ 7 میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بات امام بخاری سے نقل کی ہے کہ امام بخاری خود دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے اس کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں لائی ہے، سب کے سب صحیح احادیث، اور ان میں احادیث معلقہ اور آثار موقوفہ، یعنی بعض معلق احادیث، موقوف آثار، اخبار، یہ دراصل آ گئے ہیں۔ بعض لوگ اس کی کیا ہے بڑا اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم صحیح کہتے ہو، اس میں کیا ہے موقوف بھی ہیں، اس میں معلق احادیث بھی ہیں۔ تو یہ اس لیے لائے ہیں کہ متابعت میں اس کی صحیح حدیث ہوتی ہے، اس کے فیور میں تقویت دینے کے لیے لائے ہیں، ورنہ تو اصل مقصود ان احادیث کو پیش کرنا نہیں ہوتا۔ آپ دراصل ذرا عمیق میں نے کہہ دیا ہوں، سمجھنے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ جو ٹکڑا میں نے بیان کیا آپ کو تکلیف ہو۔ دیکھیے بعض احادیث یا آثار خبریں لائے ہیں جس میں موقوف ہیں یا معلق ہیں، اس میں کیا ہے حدیث کے اعتبار سے خلل ہے، متن کے سند کے اعتبار سے، لیکن یہ لا کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دلیل پکڑ کے، تو بخاری میں بھی معلق ہے نا، موقوف حدیث ہے نا، صحیح تو نہیں ہے نا وہ۔ تو اس میں دراصل انہوں نے کبھی کسی سے مسئلہ یا اگر کوئی مین حدیث کے طور پر نہیں پیش کی ہے، بلکہ یہ متابعت میں کوئی صحیح حدیث ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک معلق یا تو موقوف حدیث یا خبر آئی ہے تو اس کو تائید میں لائے ہیں بس، ورنہ تو اس کو اصل نہیں قرار دیا ہے۔ تو جتنے بھی احادیث ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ہے، اس کے صحیح میں کوئی کلام کرے تو وہ جاہل ہو سکتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس واسطے ہو سکتا ہے۔ اب اس حیثیت سے دیکھیے، اس میں احادیث جو معلقہ اور آثار موقوفہ، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر ضعیف، ہر حدیث صحیح ہے، صرف صحیح احادیث۔ اب آئیے جو نام میں نے بتایا اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کو سامنے کر دوں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت حد تک بات واضح ہو جائے گی۔ امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے، بلکہ وہ مجتہد تھے، اور انہوں نے یہی چیز سکھائی کہ تم ڈائریکٹ کتاب و سنت کو فالو کرو۔ اس نام کی تشریح اور اس سے جو بات میں نے کیا ہے بتایا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آپ نے اس سے پہلے کے جو ایپیسوڈ دیکھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جو غلط خبریں اور غلط طور پر جو اخبار آئے ہیں، میں نے اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے متعلق صحیح طور پر جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس کے بارے میں بتلایا۔ سیرت مبارکہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور اسی کے جاننے سے ہم اسلام کی مکمل پیروی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد بچپن کا مرحلہ کس طرح طے کیا۔ خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والیاں، یعنی رضائی مائیں اور جنہوں نے دودھ پلایا ہے، ان کے بارے میں بعض چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کہ بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آمینہ بنت وہب۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے والیوں میں نام ہے حضرت سویبہ کا۔ صوبیہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، غلط ہے، تلفظ ہے سویبہ۔ یہ دراصل ابو لہب کی لونڈی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اسی اثنا میں یہی وہ لونڈی تھی جو حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی بنی ام سلمہ ان کے شوہر تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی طور پر بھائی بنے۔ اور اسی طرح دوسری جو عورت جنہوں نے دودھ پلایا وہ حلیمہ سعدیہ ہیں، اور یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ایک اعتبار سے ہوئے اور رضائی بھائی بھی ایک اعتبار سے ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک تو وہ تھی جن کا نام احادیث میں آیا ہے شیمہ، یہی وہ عورت تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کو فتح کیا، تو وہ حوازن کے فتح کے بعد
ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا کے انہیں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود اجازت لے کے اپنے قبیلے میں چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بہن ہو تم، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو اپنے قبیلے میں جاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں واپس جاتی ہوں۔ تو یہ بھی رضائی بھائی بہن کے اندر آتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں باپ کے سلسلے میں آتا ہے۔ ایک تو سویبہ تھی، ان کے اسلام قبول کرنے میں بھی اختلاف ہے، اور اسی طرح حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کا نام حارث ہے، ان دونوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس میں صحیح طور پر کیا روایتیں پورے استحکام اور پورے مستند طریقے سے نہیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کے ساتھ اپنا بچپنا گزارا، ان کے اندر آمینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، پھر اس کے بعد سویبہ، پھر حلیمہ سعدیہ، پھر اس کے بعد شیمہ، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے یعنی دوسرے بھائی بہن جو تھے، ان میں حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بیٹے اور بیٹیاں ساتھ میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچپنے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ رہے یا جنہوں نے گود کھلایا ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ایمن ہیں۔ یہ ایمن جن کا اصل نام برکہ ہے، اور یہ حبش کی عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے ترکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا چاہتی تھی، اور اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جن کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، یہاں تک کہ کیا ہے حب النبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہلائے جانے والے زید بن حارثہ سے نکاح کروایا، اور اس نکاح کے بعد جو اولاد ہوئی وہی اولاد ہے جن کا نام نامی اسم گرامی اسامہ ہے۔ اسامہ ان کے امی کا نام ایمن ہے، اور ان کے ابا کا نام زید بن حارثہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے زمانے میں اپنا بیٹا قرار دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سے روکا تو یہ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایمن کا نکاح کروایا، اور نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ تھا حضرت اسامہ، جن سے انتہائی پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور ایمن بھی اس پائے کی عورت اور یہ عظمت والی عورت تھی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلیل القدر حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسی شخصیتیں ان کے لیے کیا ہیں بہت تعظیم کے الفاظ استعمال کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت ایمن سے ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر و عمر سے، کہ حضرت ابو بکر و عمر نے جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا زمانہ یاد آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، تو ایمن کو ہچکیاں لے کے رونا شروع کر دی۔ ایمن کو ایسا رقت طاری ہوئی کہ وہ ایسا رو رہی تھی گویا کہ ابھی وہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جس مرتبے پہ تھے، آخرت میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، یقین ہے، اس سے بہت 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 درجہ بلند مرتبے پہ ہیں۔ تو حضرت ایمن نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح میرا بھی یقین ہے کہ دنیا میں جو تھے اس سے بہت ہی بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے رونا تو اس واسطے آتا ہے کہ آسمان سے وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے پر ہمیں ملی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیں نہیں ملی، اس واسطے مجھے رونا آتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تینوں نے ایمن
ایمن نے، ابو بکر نے، عمر نے سب مل کے اتنا رویا کہ انہیں کیا ہے اپنے داڑھی مبارک تر ہوتے نظر آئے۔ یہ دراصل ایمن کا مرتبہ و مقام تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب یہ مدینے کے سفر میں ماں اپنے بیٹے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی اور واپسی میں ابوا کے مقام پر یہ وفات پائی، تو روایتوں میں ہے کہ ایمن ہی تھی جو لے کے واپس مدینے سے یعنی ابوا کے مقام سے مکہ آئی اور حضرت عبد المطلب کو سونپا، اور ایمن اس کے بعد بھی ساتھ ہی میں رہی یہاں تک کہ اسلام کا زمانہ پایا اور بلند مرتبہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انتہائی تعظیم کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اگر جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایمن کو دیکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ فرمایا، اسی واسطے اپنے محبوب ترین بیٹے کو حضرت ایمن سے نکاح کر کے دیا، اور ان سے جو بیٹا ہوا اسامہ ان کو بھی ویسے ہی محبوب رکھتے تھے جیسے حضرت حسنین کریمین کو محبوب رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ران پہ حضرت حسن کو بٹھاتے تھے اور دوسری ران پہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ حضرت اسامہ کو بھی اتنا ہی چاہتے تھے جتنا اپنی بیٹی کے بیٹے کو چاہتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ کا۔ بہرکیف یہ بچپن میں ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھا تو ہم نے کیا ہے پہلے سے وہ واقعات بیان کیے ہیں جن میں اللہ کے رسول 12 سال کی عمر میں شام کا ایک سفر کیا، پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں بصرہ کا ایک سفر کیا، اور اس کے بعد شادی کی، اور اس کے بعد 40 سال کے ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اس معاشرے سے نفرت اور تنہائی پسند ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت عطا کی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور غار حرا میں سب سے پہلے وحی آئی، اور اس وحی کی ابتدا جو ہوئی وہ خوابوں سے ہوئی جو کہ بالکل سچے تھے، اور سب سے پہلے وحی کے الفاظ جو موجود ہیں جو صحیح ترین روایتوں سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں وہ اقرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر حضرت جبرائیل نے ہی کہا کہ اقرا، پڑھو، پھر جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گلے لگایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا دبایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوئے جس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور سیدھے اپنے گھر پہنچے، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ طویل ترین روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اور بھی بعد میں آئے گی۔ اس طرح وحی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز کے بعد دوسری وحی کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ مدت بعد یا ایھا المدثر یہ وحی نازل ہوئی، اور اس میں صاف کہہ دیا گیا کہ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ پہلا تو اقرا کا تھا، لیکن یہاں سے اب دعوت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس دعوت کے سلسلے کو شروع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال وہ ہیں جو اپنے چھپے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو رازدار تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اظہار کیا تھا نبوت کا اور اسلام کی طرف دعوت دی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجر کی آیت 94 آیت نمبر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی الاعلان دعوت دیجئے، کسی کی پرواہ مت کیجئے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا اور وہاں سے علی الاعلان لوگوں کو بلایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا صباحا، کہ اے
ہائے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہائے صبح، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی ارجنٹ ایمرجنسی ہے، جس طرح ہم کو کیا ایمبولینس کی آواز ایمرجنسی کی علامت ہے، ویسے ہی اس دور کے لحاظ سے یہ دراصل ندا ایک ایمرجنسی کی علامت تھی۔ سب لوگ حاضر ہو گئے، سب آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، اس طرح کہ کہا کہ دیکھو، اگر میں کہوں تم کو کہ اس وادی کے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہیں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو ہم مان لیں گے اگر آپ خبر دیں گے کہ کوئی لشکر جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صداقت اور اپنی امانت کی تصدیق چاہی تو سب نے کر دی۔ جب سب نے کر دی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو، میں کھلا ہوا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں، تمہیں بہت بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور دیکھو یہ اعمال کا حساب ہوگا، جو اچھا کرے گا اس کے لیے دراصل کیا ہے؟ جنت ہے، اور جو برا کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو یاد رکھیے وہاں سے ہی مخالفت کا آغاز ہوا، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین مخالفت کی گئی۔ کئیوں نے ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حربے سے، ہر ایک چیز سے جو بھی انہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے روکنا چاہا۔ بعضوں نے گالیاں دی، بعضوں نے ٹھٹا مذاق اڑایا، بعضوں نے استہزاء کیا، حتیٰ کہ ابو لہب کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود بھی اتنا سخت سلوک کیا کہ کچھ مٹی ہاتھ میں لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک کے کہا کہ تبا لک یا محمد، اس کے لیے جمع کیے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ برباد ہوں، ہلاک ہوں، یہ مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جواب عرش الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اور آیت اتاری، ہرگز اللہ کے رسول ہلاک نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اور تیرے ہاتھ ہلاک و برباد ہوں۔ جن ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نے مٹی پھینکی، جن ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، یہ ہاتھ ہلاک ہوں، اور تو خود ہلاک ہو، اور تیری بیوی بھی ہلاک ہو، تیری بیوی بھی جہنم جانے والی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں، تکلیف دینے میں یہ میاں بیوی دونوں آگے آگے رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے میں یہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جہاں سے تکلیف شروع ہوئی وہ گھر سے شروع ہوئی، خود گھر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور چچی ابو لہب کی بیوی۔ لیکن وہاں سے یاد رکھیے، تبلیغ دین کی بات جب شروع کریں گے تو یہ طریقہ ہے، سنت ہے، یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ مخالفت گھر سے ہوگی، پہلے سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگی مخالفت، اور ہمیں کرنا بھی کہاں سے؟ سب سے پہلے تبلیغ بھی گھر سے شروع کرنا ہے۔ کہیں یہاں پر تو کیا ہے، گھر میں اندھیرا اور باہر کیا ہے، بڑی بڑی تبلیغ کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے ادھر نکل کے جا رہے ہیں، چھلے لگائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اسوہ نہیں ہے، اسوہ تو ہے کہ گھر کے شروع کرو، سب سے پہلے اہل و عیال کو ڈراؤ، سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈراؤ جو تمہارے نزدیک ہیں، ان کو بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی وحی سے، اپنی نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین حنیف سے حضرت صدیق اکبر اسلام قبول کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان اور اسی طرح دوسرے صحابہ تک اسلام پہنچا، اور آہستہ آہستہ یہ اسلام بڑھنے لگا اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے، لیکن ان میں غلاموں کی اور غریب لوگوں کی تعداد ہی زیادہ تھی۔ بہت کم لوگ تھے جو سرداران مکہ
یا کو اہل ثروت تھے جو کہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم دین اسلام، تبلیغ اور اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے اٹھو گے تو سب سے پہلے ویلکم کرنے والے تمہیں بڑے بڑے عہدیداران، اہل ثروت نہیں ملیں گے، بلکہ تمہیں معاشرے کے کمزور افراد ملیں گے، معاشرے کے کمزور افراد ملیں گے۔ اور یہی سنت رہی ہے، یہی وہ افراد ہوں گے جو کہ دل و جان سے اس دعوت کے حامی بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہی ملتا ہے۔ حضرت بلال جیسی شخصیت، حضرت خباب جیسی شخصیت، اسی طرح حضرت زمیرہ جیسی شخصیت، سمیہ جیسی شخصیت، عمار جیسی شخصیت، سب وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کے ضعیف ترین افراد میں سے تھے، لیکن سب سے پہلے جو متوجہ ہوئے یہی لوگ تھے۔ اور جو تکالیف انہوں نے سہی، آج بھی اگر ہم سنتے ہیں تو ہم کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک انسان اتنے تکلیفیں کیسے سہا، لیکن ایمان کی وہ قوت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہر چیز کو سہ گئے، لیکن ایمان سے سر منہ انحراف نہیں کیا، اپنا تن من دھن لگا دیا۔ 4 نبوت کا زمانہ بڑا پرشوب اور بڑا سخت زمانہ تھا، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علی الاعلان تبلیغ دین حنیف کا آغاز ہوا۔ ہر طرف مسلمان کچلے جا رہے تھے، اور جو بھی اسلام قبول کرتا اس کے لیے تکالیف بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں جھیلنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا تھا کہ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا ہے، پتہ نہیں باہر نکلا تو پھر زندہ کوئی واپس آئے گا یا نہیں، لیکن پھر بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تن من دھن لگا بیٹھے۔ حضرت بلال جس کے غلام تھے امیہ ابن خلف کے، یہ بدبخت حضرت بلال کو اسلام لانے کی پاداش میں اتنا مارتا تھا حتیٰ کہ حضرت بلال بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور اس وقت بھی وہ دراصل کیا ہے، ان پر رحم کھانے کے بجائے انہیں پیاسا اور بھوکا کسی ایک اندھیری روم اور کھٹری میں بند کر دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت خباب، ان کا آقا جو ایک عورت تھی وہ ام انمار نامی، وہ اتنی تکلیف دیتی تھی کہ کئی سال بعد بھی جو زخم وہ کھائے تھے اس کے داغ دھبے موجود تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے جب ایک مرتبہ حضرت خباب کی پیٹھ دیکھی تو کہا کہ خباب یہاں تو نہ گوشت ہے نہ چمڑی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ امیر المومنین یہ تو وہ واقعہ ہے جو اسلام لانے کی پاداش میں مجھے کیا ہے اذیتیں جو دیتے تھے، اس وجہ سے اس وقت وہاں کی تپش اور گرمی اور آگ نے میرے جسم کو جو کھایا اور میرے گوشت کو جو کھایا وہ ابھی تک نشانی موجود ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میرے زخم کیا ہے برابر نہیں ہوئے، میرے زخم کیا ہے سدھرے نہیں اور میرے زخم سوکھے نہیں ہیں۔ یہ حالت ہے حضرت خباب کی۔ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول جو کچھ حالات ہیں آپ کو نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے؟ ہم حق پر موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے۔ کہا کہ خباب اتنی جلدی مایوس ہو گئے، تمہارے لیے اتنی جلدی ہے؟ دیکھو ان سب پر صبر کرنا پڑے گا، ہم سے پہلے کی امتوں پر اس سے زیادہ مصائب و آلام آئے، کسی کو کیا ہے بالکل پورے کے پورے قدم پورے کے پورے زمین پر پیوست کر دیے گئے اور اوپر سے آرا چلا دیا گیا اور اس انسان کو بالکل آدھا کر دیا گیا۔ کسی کو کیا ہے لوہے کی کنگھیوں سے زندہ انسان کو کھڑا کر کے ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی اور ان کے گوشت اور ان کی ہڈیاں الگ کر دی گئی اور انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے تکلیفیں سہی، ان تکالیف کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے نصرت کی، ان پر مدد۔ غرض کے جتنا کچھ اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی وہ ابھرتا گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔
جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے دباؤ ڈالا، تکلیفیں دی، اسی طرح ان کے ایمان اور پختہ ہوتے گئے اور لوگ اور آگے بڑھ بڑھ کر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ خود آ کے پوچھنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے۔ جیسے جیسے مخالفین نے پروپیگنڈا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، لوگوں کے درمیان ایک طرح کی تشویش شروع ہو گئی کہ آخر ہوا کیا۔ وہ جو امانت دار تھے، وہ کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولے تھے، وہ جن کے پاس ہم اپنی امانتیں رکھواتے تھے، جو صادق کے لقب سے مشہور تھے، وہ کیوں اچانک یوں ہو گئے اور اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی 40 سالہ زندگی تھی جو کہ ثابت کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، یہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک مکے میں اترے ہیں آ کے جن کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہو، بلکہ یہ تو تمہارے درمیان ایک زندگی گزارے ہیں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، تم جانتے ہو ان کو، وہ شخصیت جنہوں نے کبھی کیا ہے مذاق میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اپنے معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے لوگ جب آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دعوت پیش کرنے کا انداز ایسا والہانہ ہوتا تھا کہ انسان وہیں اسلام قبول کر لیتا تھا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا تھا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ وہ کیفیت تھی، کنڈیشن تھی جس کے لیے قریش کبھی تیار نہیں تھے، انہیں وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات ایسے آئیں گے کہ وہ کوئی حربہ بھی استعمال کریں ان کے لیے بیکار ہوگا۔ سوچ سمجھ کر انہوں نے جو قدم اٹھایا، چاہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دے کر ہم بہت جلد ان سے منوا لیں گے یا انہیں ان کے مقصد سے ہٹا لیں گے، لیکن ان کے لیے یہ سب کچھ بالکل بدلتا ہوا محسوس ہوا، اور یہی اللہ کی سنت بھی ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمیشہ یہی چیز ہے کہ جہاں تک دین اور اصلاح کا کام شروع ہوگا، جو لوگ اس کو نہیں چاہیں گے انہی کی طرف سے یہ دعوت و تبلیغ آگے جائے گی، وہی لوگ ہوں گے اصل میں اس کو پھیلانے والے۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ رکانے کے لیے ہیں، رکانے کے لیے نہیں بلکہ پھیلانے کے لیے ہوئے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بات ان تک پہنچ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب وہ لوگ آئے بات کی تشویش کرنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے، تو اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کے لیے اور باعث غم تھا، اور جب حج کا زمانہ آ جاتا پھر تو کیا یہ بیٹھ کے سوچا کرتے کہ کریں تو کیا کریں، کس طرح یہ تو پورے عرب سے لوگ آتے تھے، اب ہر ایک کے پاس بات ہی صرف ایک ہی تھی کہ قریش کے خاندان جیسے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب بنو ہاشم کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم ان کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ لاکھ کوشش کرتے لیکن ان سب کی باتیں الٹی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس دین کو اور آگے بڑھایا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مشرکین مکہ دم بخود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ یاد رکھیے آج بھی یہی ماحول ہوتا ہے، جب توحید کی بات ہوتی ہے مخالفین کتنا بھی کہیں سر پیر اوپر نیچے کر لیں، لیکن یاد رکھو انہی کی طرف سے یہ دعوت اور آگے بڑھتی ہے۔ کیوں؟ یہ اصول ہے، یہ سنت ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو اس طرح یہ دعوت 4 نبوت سے جو آغاز ہوا تھا علی الاعلان، 1 نبوت، 2 نبوت، 3 نبوت کا زمانہ وہ تھا جو مخصوص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو اور اپنے ملنے والوں کو دعوت دی۔ لیکن جب یہ آیت اتری کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو اللہ کے رسول اعلان کر دیا، اور علی الاعلان دعوت شروع ہوئی
تو سب سے پہلے آنے والا طبقہ تو غریب تھا، ضعیف تھا، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ پختہ تھا، اور انہوں نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے عوض اللہ نے اسلام کی راہیں کھول دی، اور اس اسلام کی راہ اور آسان ہو گئی، لوگوں کو بات زیادہ دور تک پہنچی اور لوگ آنے لگے۔ اب جو مشرکین مکہ نے کیا کیا، ایک نئی چال چلی، وہ نئی چال کیا تھی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدے کا درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جو 2-3 دروس آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اتنا واضح عقیدہ اور اتنا عام فہم عقیدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس پر لوگوں کے اندر اتنے فرقے اور اتنی گمراہیاں کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب کو میں نے ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سب سے اہم ترین سبب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے انحراف، یعنی تعلیمات کو چھوڑ دینا، بھول جانا، اور دوسرا اہم ترین سبب اولیاء صالحین اللہ کے بندوں کا احترام میں غلو کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ اور بھی بہت سے نکات آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ ان وجوہات کی بنا پر عقیدہ توحید جو کہ اتنا سلیس، عام فہم، ہر ایک عقل کو سمجھ میں آنے والی بات، اس سے انحراف اور کیسے گمراہیاں پیدا ہوئی۔ جب ہم اسباب کو سمجھ گئے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ کیسے ہم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا تھا
اس پر کامزن ہوں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، یہ گمراہیوں کو کیسے دور کریں گے، ان بدعقیدگیوں کو کس طرح ہم دور کریں گے؟ تو یاد رکھیے پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات الرجوع الی کتاب اللہ و الی سنت رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کی سنت کی طرف۔ کتاب و سنت بنیاد ہے اسلام کی، کتاب و سنت دلیل ہے، کتاب و سنت ہی رہنمائی ہے۔ اسی رہنمائی کو چھوڑنے کے پاداش میں ہم نے اس بہترین عقیدے کو سمجھ نہیں پایا، انحراف کیا، تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ اسی طرح کہ ہم واپس پھر پلٹیں گے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آئیں گے، اطاعت میں آئیں گی، تو یاد رکھیے پھر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور کتاب و سنت کو بھی کس طرح لیں گے؟ اسی طرح لیں گے جس طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، آج کے منمانے تعویلات پہ نہیں لے گی، کیونکہ سب سے پہلے کتاب کو ڈائریکٹ سمجھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہیں؟ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ہر کوئی اپنے آپ سے سمجھ سکتا تھا، تو پھر تو کعبے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے کسی ملک کو بھیج کر، کسی فرشتے کو بھیج کر وہاں رکھ دیتا اور اعلان ہو جاتا کہ اللہ کی کتاب ہے، اٹھا لو اور پڑھ لو، تو سب کے لیے ہدایت ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے تشریح کرنے کے لیے رسول کو بھیجا اور اس رسول پر اتارا، اور اس رسول نے کسی اور نبی کے لیے وہ صحابہ نہیں ملے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، انہوں نے تن من دھن قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر ان سے تابعین نے سیکھا، پھر ان سے تابع التابعین نے سیکھا، نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل، یہاں تک پہنچا ہے۔ تو یاد رکھیے اس کڑی کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈائریکٹ مسائل بتائے، ڈائریکٹ تعلیم دی، ڈائریکٹ درس دیا، تو ہم کبھی قرآن و سنت کو صحیح نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی واسطے یہ سب سے اہم ترین پہلو ہے جو آج نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کو کوئی بھی اٹھا لیا اور اپنے منمانے طریقے سے تعویل کر لیا، اپنے منمانے طریقے سے کیا ہے کوئی بھی بات تفسیر میں کہہ دی، نہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کی طرف پلٹو اور سمجھو ویسے ہی جیسے رسول نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، انہی کے طرز پر تم سمجھو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو مثل قرار دیا اور انہی کی ہدایت کو ہدایت قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دیکھو اگر تم ایمان لائے بالکل اسی طرح جس طرح اصحاب رسول اللہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے وہ لوگ ایمان لائے، کون تھے اس وقت؟ آمنتم میں کیا ہے جو اشارہ ہے، کون ہیں؟ ہم تھے، تم تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، کون تھے؟ صحابہ تھے، کوئی نہیں تھے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سہروردی، نقشبندی، قادری، چشتی، کون تھے؟ کوئی نہیں تھے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنو بمثل ما آمنتم، تمہاری طرح، انتم میں کون ہے مراد؟ اصحاب، ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مراد ہے وہاں پر۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے، مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پھر تو ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم انحراف کرو گے، ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو ضلالت میں پڑ گئے، ان کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سورہ بقرہ کے اندر
جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح وہ لوگ ایمان لائے. الناس وہ لوگ، معرفہ کے ساتھ خاص بتایا. کون ہے الناس اس وقت؟ وہ لوگ کون ہیں؟ تم تھے، ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے. کون تھے؟ وہ تو اصحاب رسول اللہ. انہی کی طرف اشارہ کر کے، آپ کو معلوم ہے اسم میں ذرا سا بھی لٹریچر سے ذرا سا بھی شد بدھ ہے کسی انسان کو تو معلوم ہے کہ اسم میں دو طرح کے اسم ہیں. ایک عام اسم ہے، ایک خاص اسم ہے، جسے عربی میں معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں. اور معرفہ اور نکرہ کے لیے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ الف لام جس اسم کے ساتھ لگ جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے چیئر کہیں گے، اے چیئر کوئی بھی چیئر ہو سکتی ہے. اگر انگلش میں ہم دا چیئر کہیں گے تو خاص چیئر ہے بعینی. اسی طرح الف لام دا کا استعمال کے طور پر انگلش میں اسے دا ہو کر استعمال کے لیے معرفہ بناتا ہے، خاص بناتا ہے. ویسے ہی اب اللہ نے الناس کہا، وہ لوگ خاص. کون لوگ وہ خاص؟ تم تھے، ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے. کون تھے؟ کوئی نہیں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ. کیسے؟ ایسے ہی جیسے چاہے نا، قرآن کو حدیث کو پڑھ کے اپنی منمانی تعبیرات نہ. حالانکہ وہاں پر کون موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. لیکن حوالہ جو دیا رب نے، فرمایا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. قیل لہم آمنوا کما آمن الناس. جب صحابہ کا اشارہ، صحابہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا تو ان بدبختوں نے مذاق اڑایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ان دیوانوں کی طرح. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم ان کی طرح، ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں. اللہ نے کہا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بدبختو تم دیوانے ہو، ولکن لا یعلمون، تم جانتے نہیں ہو، اصل تو تم دیوانے. تو اصل رجوع ہونا کیسے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف فہم صحابہ کے ساتھ. اعتقاد وہی جو صحابہ والا تھا، جو سمجھا قرآن کو اور حدیث کو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد جو آئے، یہ اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ زمانے ہیں جن کی گارنٹی رب نے دی اپنے حبیب کے ذریعے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بعض روایتوں میں دوسرے الفاظ ہیں لیکن معنی یہی ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے بعد والوں کا، اس کے بعد میرے بعد والوں کا. 3 زمانوں کی کیا ہے گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس کے بعد نہیں. انہی کو سلف کہتے ہیں، انہی کو سلف کہتے ہیں. اب سمجھیے بات، سلفی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یا نئی کسی شخصیت کی طرف نسبت نہیں ہے، یا نیا کوئی مسلک کی طرف نہیں ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ انگریز کی پیداوار ہے. ہندوستان میں اہل حدیث کب آیا؟ انگریز نے بنایا تھا. ارے یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تابع التابعین سے، نسلاً بعد نسل ہمیشہ موجود رہے. انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کے اعتقاد پر ہیں جو صحابہ، تابعین، تابع التابعین والا ایمان رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ سلفی کہتا ہے. نہ کسی ذات کی طرف ہے، نہ کسی انسان کی طرف ہے، نہ کوئی امام کی طرف ہے، نہ کوئی پیر کی طرف ہے، نہ کوئی خانقاہ کی طرف ہے، نہ کوئی الگ سے کیا ہے رول ماڈل انہوں نے بنایا ہے، نہ کسی بستی کی طرف ہے، نہ کوئی زمین کی طرف ہے، نہ کوئی خاص کیا ہے ماحول کی طرف ہے، نہ کوئی خاص کیا ہے ان لوگوں کے عادات و اطوار کی طرف ہے جیسے اہل صوفیہ نے بنا دیا. کسی کی طرف نسبت نہیں ہے. نسبت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ سلف الصالحین جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ میں، فہم میں سب سے اعلیٰ بنایا، اور انہوں نے جو سمجھا اسی سمجھ کے ساتھ قرآن و سنت کو سمجھنا، یہ سب سے اہم ترین سبب ہے ہم صحیح طور پر عقیدہ سیکھنے اور گمراہیوں اور اعتقادات سے بچنے کے لیے. سب سے اہم ترین. پھر اس کے بعد نمبر 2 کیا کریں؟ اس عقیدے کو صحیح طور پر سیکھنا ہے تو یاد رکھو عقیدہ
واقعتاً پڑھنا اور درس لینا ہے۔ تدریس عقیدہ ایک بہت اہم ہے، جس کو رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اتارا۔ حضرت جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تابع التابعین کو دیا۔ اس طرح کیا ہے، نسلاً بعد نسل یہ آتا رہا۔ یہ وہی عقیدہ ہے جس کے قبول کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور صاف کہہ دیا کہ جو اس عقیدے کو قبول نہیں کرے گا وہ لاکھ عبادتیں کر لے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عقیدہ علی جمیع الخلق والجن والانس، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے واجب کر دیا، خواہ انسانوں پر خواہ جنات پر۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے آئے ہیں، اس توحید کو قبول کرنا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر کوئی اس عقیدے پر نہیں مرا، ہزاروں کوششیں، ہزاروں کاوشیں، ہزاروں اعمال اور ہزاروں ان کے ساتھ نسبتیں قائم ہو جائیں، لیکن جنت نہیں جا سکتا۔ سب سے اہم ترین چیز ہے، اگر اس عقیدے پر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو وہی ہے جو میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، حضرت ابو طالب جیسی شخصیت کون ہے پتہ ہے؟ 8 سال کی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے تھے۔ 8 سال کی عمر تھی، بعض روایتوں میں رحیق المختوم کے مطابق 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی، حضرت عبد المطلب فوت ہوئے۔ پھر اس کے بعد سے ابو طالب نے تقریباً اپنی عمر کے 50 سال تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہوئے گزارا۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی، اور جہاں خطرہ محسوس ہوتا تھا اپنے بیٹوں کو وہاں پر ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے کی فکر کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی چچا اپنے بھتیجے کو اس طرح محبت نہ کیا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جس عقیدے کو رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اتارا، اس عقیدے پر موت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں، آخری وقت میں یہاں تک کہا کہ تم اس کلمے کو قبول کر لو، لیکن اس عقیدے پر موت نہیں ہوئی۔ آخری جو لفظ ان کا ادا ہوا وہ لفظ تھا عبد المطلب کے دین پر، اور اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اتنا قریبی نسبت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ ان کے لیے دعا و استغفار کی بھی منع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، منع کے لیے آیت اتر گئی، استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ قرابت دار کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، صاف کہہ دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ یہ کہ انہیں کیا ہے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ تک کھول رہا ہے۔ تو اتنا قریبی نسبت اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ کرنا، اس کی مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ باقی آنے والا کوئی سید ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیر زادہ ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اتنی قربت کسی کو نہیں مل سکتی۔ لیکن جب اس عقیدے کو قبول نہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت تک کا کیا ہے، اجازت نہیں ملی، تو پھر کیا کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اور اسی طرح اس کی اصلاح کی کوشش میں علماء و دعات کا کوشش کرنا بہت اہم ہے۔ پڑھ لیا، سیکھ لیا، وہاں سے آپ کے لیے کیا نہیں ہو جاتا، آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا، اس کو پھیلانا۔ یاد رکھیے یہ 2 اسباب جو ہیں، بلکہ تینوں اسباب جو ہیں،
کتاب و سنت کی طرف، سلفی منہج، سلف الصالحین کے منہج کی طرف پلٹانا لوگوں کو، اور اسی طرح اس کی اشاعت کے لیے آپ دعات علماء کوششیں کرنا، اور اسی طرح تدریس کرنا، پڑھانا سکھانا عقیدے کو، ان تینوں کاموں میں ہی لگا ہوا ہے۔ خاص کر یہ مرکز السلام، یہاں کے دعات، یہاں کے لوگ، اور اسی کی ایک سب سے بہترین شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے اسی مقصد کے تحت شروع ہوا ہے کہ امت تک وہی پیغام پہنچا دینا اس کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پہنچایا، صحیح طور پر، بالکل دھندلا ہٹوں سے، بالکل اوپر جو دھول پڑی ہوئی ہے، جو غلط فہمیاں پڑی ہوئی ہیں، جو بد اعتقادی پڑی ہوئی ہے، ان سب کو ہٹا کے روز روشن کی طرح کتاب و سنت کے عقیدے کو سامنے رکھ دینا، یہ آج کی سب سے اولین ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت میں ہر ایک آدمی آگے بڑھے، ہر ایک آدمی کوشش کرے، ہر ایک آدمی اپنے وسعت کے مطابق کام کرے اور ہمارا ساتھ دے، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ انہی بنیاد پر انسان انڈیویجول کتنا بھی کرے لیکن وہ مجموعی طور پر کام کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارا ساتھ دے ہر معاملے میں، اس کو پہنچانے میں، اس کو پھیلانے میں، اس چینل کو سبسکرائب کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، مالی مدد جو ہو سکتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ سب چیزیں لائے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان دو اسباب کو دیکھنے کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ عقیدے کی گمراہیاں پیدا کیوں ہوئی، اور دوسرا وہ ہے ان گمراہیوں کو کس طرح ہم کو دور کرنا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد آئیے، جس توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس توحید کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلی بات ہے، لفظ توحید سے ہم شروع کرتے ہیں۔ توحید سے تو ہر ایک واقف ہے، لیکن صحیح مفہوم اس کو معلوم نہیں ہے۔ توحید کا اقرار کر رہا ہے لیکن توحید کے منافی امور کام کر رہا ہے، تو کیسے سمجھ آئے گا؟ کیوں؟ اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو التوحید، اصل میں توحید کا معنی عربی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تنہا ماننا، اکیلا ماننا۔ کہاں کہاں اکیلا ماننا؟ کہاں کہاں اس کو اکیلا ماننا؟ اس معاملے میں اس کو تنہا ماننا کہ عبادت صرف اسی کے لیے ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں رب کی حیثیت سے، ان میں صرف وہی ہو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ پیدا وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے، رزق وہی دیتا ہے، آسمان سے بارش وہی برساتا ہے، تکلیفیں وہی دور کرتا ہے۔ جتنی چیزیں رب کے بندے کے لیے کرنے کے کام ہیں ان سب میں اکیلا ماننا، اور بندے جو رب کے لیے کرنے کے کام ہیں، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دعا کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، اور محبت کرنا، اور اسی طرح کیا ہے، خوف کھانا، غائبانہ جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اس میں ایکتا ماننا، اللہ کے رب ہونے میں ایکتا ماننا، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایکتا ماننا، اللہ کے اسماء اور صفات، اس کے نام اور اس کے صفات میں اس کو ایکتا ماننا۔ یہ ہے خلاصہ توحید کا۔ توحید کا مطلب ہے تنہا ماننا اللہ کو۔ کس کس میں؟ تو تین چیزوں میں۔ کیا کیا ہیں؟ اللہ کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں، جو اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے عالموں کا، تو معلوم ہوا رب ہونے کی حیثیت سے جتنی چیزیں ہیں، پالنا پرورش کرنا، کوئی نہیں ہے اس کی ساجھیداری میں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کسی کا ساتھ لے کر، کسی کا تعاون لے کر اللہ نے نہیں کیا، کسی سے قرض لے کے دنیا نہیں بنائی، وہ اکیلا تنہا ہے اس دنیا کو بنانے میں۔
حتیٰ کہ اس دنیا کے اندھے کے ذرات اور اندھے کے بیکٹیریا، اندھے کے وائرس سے لے کر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے مخلوقات اللہ نے اکیلا تنہا بنایا، اس کائنات میں کوئی اور بنانے والا نہیں۔ پہلے اس پر گفتگو کر لی جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اس عقیدے کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس کا؟ اللہ کا۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ یہ سب اقرار تو کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر اقرار کرتے ہیں، اس کے گہرائی میں نہیں جاتے کہ جب یہ بات مان لی جائے کہ رب العالمین اکیلا تنہا بنانے والا ہے، پھر عبادت میں ہم کیسے کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل بھی ذہنی اور عقلی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے نا۔ آپ کسی ایک کے غلام ہیں تو دوسرے کی نوکری اور دوسرے کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنانے میں کسی کو شریک نہیں کیا تو عبادت میں کیسے کسی کو آپ شریک کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا کیسے؟ کسی کو شریک نہیں کیا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس معنی میں بہت سے لوگ جو کہ درگاہ پرست ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قبر پرستی کر رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ بزرگوں کو کیا ہے عبادتیں کر رہے ہیں، ان سب کا بھی اقرار یہ ہے کہ اللہ نے ہی بنایا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنایا۔ ایک مکھی بھی کسی نے نہیں بنائی، ایک مکھی کا پر بھی کوئی نہیں بنایا۔ جب یہ بات ہے تو پھر دراصل یہ کیوں کہ آپ عبادت میں ان کے ساتھ کسی کو شریک کریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عقلی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ یہی چیز رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے ایسا کیسا فیصلہ کر لیا؟ کوئی ہے میرے ساتھ جس نے کیا ہے کچھ پیدا کیا؟ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی ہے تو ارونی، اللہ تبارک و تعالی مجھے دکھاؤ، کوئی ہے پیدا کرنے والا کائنات؟ ھذا خلق اللہ، لقمان میں فرمایا یہ اللہ کی پوری خلق، یہ پوری کائنات ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، اسے میں نے بنایا۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اب ذرا بتاؤ کہ تمہارے اولیاء کیا بنائے ہیں، تمہارے معبود کیا بنائے ہیں؟ بتاؤ ایک ذرہ، ایک چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ فلاں ولی نے بنایا ہے، کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ حضرت علی نے بنایا ہے۔ تو پھر کیسے آپ مان سکتے ہیں؟ بنانے میں اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، تو پھر اس کی عبادت کے علاوہ دوسرے کی عبادت جائز کیسے ٹھہری؟ تب تو ماننا پڑے گا کہ بنانے میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے، جبکہ یہ تو نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ ہر انسان کا کسی بھی مذہب کا ہو، وہ بھی دراصل ایک اللہ کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ بنایا تو ایک ہی ہے، بنانے کا دعوے دار کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں میرا معبود کیا ہے، یہ بنایا وہ بنایا۔ تو بنانے میں تو ایک ہی ہے، پھر عبادت میں کیسے تم کیا ہے کسی دوسرے کو شریک کر سکتے ہو، جب نے اس میں بنانے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہی نہیں رہا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کوئی ہے دوسرا بھی جو یہ بتا سکے کہ یہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہیں، ایک عالم نہیں، ذرے ذرے کا جس چیز کو آپ عالم کہہ لیں ان سب کا رب میں ہی ہوں۔ اسی طرح فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54۔ فرمایا کہ دیکھو رب کون ہے، یہ تمہارا رب اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، کون؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا،
وہی ہے جس نے یغشی اللیل النہار، جو رات دن کو پلٹتا ہے، یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، جو ایک کے بعد پیچھے رات دن آتے جا رہے ہیں، اور اسی نے بنایا ہے چاند کو، اسی نے بنایا ہے سورج کو، اسی نے بنایا ہے تاروں کو، اور اسی نے سب کچھ کنٹرول میں اپنے رکھا ہے۔ بتاؤ الا لہ الخلق، آگاہ ہو جاؤ، خلق پورا کا پورا، بنانا کا جتنا عمل ہے بنانے سب میرا ہے، میری کائنات ہے، والامر، حکم بھی میرا ہی چلتا ہے اس کے اندر۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے وہ جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اسی طرح فرمایا من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آسمانوں اور زمین اور ساتوں آسمانوں اور زمین کا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہے، تو پھر کہاں تم گھوم جاتے ہو، کہاں تم پھر جاتے ہو؟ اسی طرح رب العالمین فرماتا ہے کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے وہ جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کو پناہ کی کوئی ضرورت نہیں، تو رب العالمین ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم اپنے آپ سے بچوں کو سکھاتے وقت اور بچوں کی تربیت کرتے وقت، ڈرتے وقت، نیند سے گھبراہٹ میں اٹھتے وقت، کئی مسلمان آج بھی ہیں جو کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھ لو محفوظ ہو جائے، لیکن بہت سے لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے۔ ہاں، آیت الکرسی کیوں اتنی عظیم آیت ہے، پورے قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی، کیا مفہوم ہے؟ اللہ کی پوری وحدانیت اس کے اندر آئی ہے، صرف اس کا مفہوم جان لے تو انسان کبھی کسی کے سامنے نہ جھکے، خواہ وہ دنیا کے بڑا سا بڑا انسان کیوں نہ ہو، یا اس کی نظر کے اندر اسے ہیلپ کرنے والا کتنا ہی مددگار کیوں نہ ہو، لیکن یہ سر کبھی نہیں جھکائے گا۔ لیکن اتنا ذلیل ہو گیا آج مسلمان کے، کبھی پتھر پہ، کبھی جھنڈے پہ، کبھی بنڈے پہ، کبھی قبر پہ، کبھی مرید پہ، کبھی پیر پہ پاؤں پڑتے ہوئے، کبھی جھکتے ہوئے، کبھی کہے چومتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے گا، اس واسطے کہ اس نے علم نہیں لیا۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تصور ہی نہیں ہے کہ وہ کب نہیں تھا، تصور ہی نہیں ہے۔ القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ابتدائی نہیں ہے اس کی، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اسی چیز کو ہم مانتے ہیں نا جی، اس کی کوئی ابتدا انتہا ہوتی ہے نا، نہ ابتدا نہ انتہا۔ ہاں، پوری آیت الکرسی کو اگر آپ سمجھ لیں تو کبھی شرک نہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اور اس کی تشریح آگے لاؤں گا، اور ہم اور بھی عقیدے کی بہت سی اہم باتیں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔